پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی، اور ابھی جو باتیں بھی کی ایکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی، اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں، کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کرے. لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے ووٹ کے آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے، اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد، وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا، ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں، یہ جنرل الیکشن سے، تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں، اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے، اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ ابھی سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک بڑا الیکشن کروائیں گے، تاکہ نیچے سے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اوپر آتے جائیں، اور پھر پارٹی کے اندر ہمارا وہ پروسیس ڈیولپ ہو جائے میرٹ کو اوپر لانے کے لیے. جو یہ دو پارٹیز ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی میرٹ نہیں، فیملی پارٹیز ہیں. آپ ان پارٹیز کو دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے وہ ان سے بہتر چل رہی تھی، بجائے وہ گرو کرنے کے وہ سکڑتی گئی ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہاں جب اوپر سے بلاک کر دیں اب میرٹ کو اوپر آنے سے، کوئی پارٹی بھی، کوئی سسٹم بھی، کوئی دنیا میں ادارہ جس کے اندر آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتا. میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں، اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں، ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب کہ لنک نہیں ہے. ہمارا جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا، اور ان کا لنک نہیں ہے. جو ڈسٹرکٹ جو ایک بیس ہے پولیٹکس کا، جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا، وہ ہے ڈسٹرکٹ. تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرل چلنی شروع ہو گئی. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے. کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے، آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں. لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں، نہ وہ ڈسٹرکٹ کہ جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتہ ہے یوتھ میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسے پتہ کہ عورتوں کی تنظیمیں. یہ وائٹل ہیں دونوں تنظیمیں، اور بھی وکیلوں کی تنظیم. اب ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے. اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں، جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا، کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی، تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا، اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ آئی ایل ایف کو ہوا، جو ہماری لائرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے، وہ علیحدہ ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں، ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا، اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا. آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اس ایفرٹ کو. اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی، یوتھ کی، آئی ایس ایف کی، ان کی گروتھ بھی نہ روکیں، کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم، وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے اب آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں.
اچھا جو نظریہ پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں، یہ 3.5 مہینہ میں، کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ، ہمارے عہدیدار، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے کنفیوز کر دیتے ہیں، جو کہ پاکستان میں پاور پولیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں، 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پولیٹکس ہے. پاور پولیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے، اگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے، دوسرا کہتا تھا دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدایبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی، یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں، یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی 2 پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.